الذي كما هو أهله والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. اس مجلس کی قبولیت کے لیے ان ایام اعظم شروعات سے لے کر اس مجلس تک اور اپنی زندگی کی شروعات سے اس لمحے تک جو بھی ہم نے اہل بیت کی محبت اور مودت میں عمل انجام دیا ہے، سب کی قبولیت کے لیے در اہل بیت سے متصل منسلک جڑے رہنے کی توفیق اللہ نے اس لمحے تک جو ہمیں عنایت کی ہے، یہ توفیق ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک اور ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں قیامت تک باقی رہنے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، سب کی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے، سب کے دلی مرادوں کے پورا ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. کائنات کی تمام مشکلات کا ایک ہی راہ حل ہے، وہ ہے امام زمانہ کا ظہور، امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم میر زماں حسین اور مرحومہ مہدی بیگم صاحبہ کی ارواح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دو مرحومین کی مغفرت کے لیے اور تمام مرحومین مومنین اور مومنات جو اس دار فانی سے جا چکے ہیں، سب کی مغفرت کے لیے، درجات کے بلندی کے لیے، جوار اہل بیت میں انہیں جگہ نصیب ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ہمارا موضوع ہے کربلائی آیات. اس موضوع کے تحت ایک آیت جو سید الشہداء نے تلاوت کی تھی، اس کے حوالے سے کب امام نے تلاوت کی، کیوں امام نے تلاوت کی، کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. پہلی آیت جو امام نے اپنے کربلا کے سفر کی ابتدا میں تلاوت فرمائی، آیے استرجاع کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اس وقت امام نے پڑھا جب امام کو یہ خبر ملی کہ معاویہ واصل جہنم ہو گیا ہے. پہلی مرتبہ امام نے یہاں تلاوت کی، دوسری مرتبہ اس وقت جب مروان نے راستے میں ملاقات کرتے ہوئے امام سے فرمایا، امام سے کہا کہ آپ کی بھلائی اس میں ہے کہ آپ یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیں، تو امام نے وہاں پر فرمایا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. مطلب یہ ہے
کہ ایک لائق، ایک قابل، ایک پاک انسان کے ہوتے ہوئے ایک نالائق، ناقابل اور برے انسان کا مسند خلافت پر بیٹھ جانا مصیبت ہے۔ جب انسان مصیبت دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ آج ایک اور آیت انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہے ہیں، جس آیت کو سید الشہداء نے اپنے راہ کربلا میں قرأت فرمائی تھی۔ ان آیتوں کو ہم نے کربلائی آیات کا نام دیا ہے۔ جب امام نے انا للہ پڑھا، مروان بن حکم کے سامنے انا للہ پڑھنے کے بعد امام نے مروان سے فرمایا کہ مروان، تو مجھے بھی پہچانتا ہے، یزید کو بھی پہچانتا ہے، نہ میں تیرے لیے انجانا ہوں، نہ یزید تیرے لیے ناشناس اور نہ جانا ہوا آدمی نہیں ہے تیرے لیے۔ اب دونوں لوگوں کی جان پہچان رکھتے ہوئے کس سے تو کس کی بیعت مانگ رہا ہے، کس شخص کے لیے کس شخص سے بیعت مانگ رہا ہے؟ تجھ جیسا آدمی یزید جیسے کے لیے مجھ جیسے سے بیعت مانگے، مجھے تعجب نہیں ہے، مجھے تعجب نہیں ہوتا، مجھے برا نہیں لگتا۔ ایک مرتبہ کوئی آدمی جس سے ہم نیک کام کی امید رکھتے ہیں وہ برا کام کر دے تو آدمی کو تعجب ہوگا کہ ہم نے اس سے کیا سوچا تھا، یہ آدمی کیا کر رہا ہے۔ لیکن جس سے ہم برے کام کی آرزو رکھتے ہیں وہ برا کام کرے تو تعجب کس بات کا، افسوس کس بات کا؟ امام نے فرمایا مجھے افسوس نہیں ہو رہا ہے کہ تجھ جیسا یزید کے لیے مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے، اس لیے کہ تو وہ ہے جس کی ولادت سے پہلے رسول نے جس پر لعنت کی ہے۔ مروان، ابھی تو اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، ابھی تو اپنے باپ کے صلب میں تھا، ماں کے رحم میں تھا، اس وقت رسول نے تجھ پر لعنت کی ہے۔ جس شخص پر رسول نے ولادت سے پہلے لعنت کی ہو اس آدمی سے اس طرح کا آ کر مشورہ دینا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی افسوس کا مقام نہیں ہے۔ امام نے فرمایا تیری لعنت پہلے آئی ہے، تیری ولادت بعد میں ہوئی ہے۔ تجھ پر لعنت پہلے آ گئی تھی، تو ابھی دنیا میں تیرا نام و نشان نہیں تھا، رسول نے تجھ پر اس وقت لعنت کر دی تھی، تیری لعنت پہلے آئی ہے، تیری ولادت بعد میں ہوئی ہے۔ اب ایسے آدمی سے ایسا بیعت طلب کرنا، ایسا مشورہ لینا افسوس اور تعجب کی جگہ یہاں پر مقام نہیں ہے۔ پھر امام نے فرمایا کان کھول کر سن لیں، ہمارے سے حق ہے، ہم حق سے ہیں، اگر خاموش ہم رہتے ہیں تب بھی حق کے لیے، اگر بولتے ہیں تب بھی حق کے لیے۔ اس بات کو سن لے اور یہاں سے دور ہو جا، میرے سے دور ہو جا، یہاں سے نکل جا۔ جب امام نے یہ فرمایا تو مروان کو غصہ آ گیا۔ مروان کو غصہ آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں اپنی حکومتی طاقت کو استعمال کر کے آپ سے بیعت لے کر رہوں گا، میں آپ کو بیعت کیے بغیر چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں آپ سے بیعت لے کے رہوں گا۔ جب مروان نے کہا کہ میں آپ سے بیعت لے کے رہوں گا، پھر امام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تو مجھ سے یزید کے لیے بیعت لے لے، اس لیے کہ اگر تو مجھ سے بیعت لینے میں کامیاب ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا وعدہ جھوٹا ہو گیا۔ مروان، تو رجس کا پیکر، میں مجسم طہارت، تو رجس کا ڈھانچہ، میں طہارت کا پیکر۔ اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا ہے جہاں طہارت ہوتی ہے وہاں رجس دور ہوتا ہے۔ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا جہاں پر اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہ اللہ نے یہ صاف اپنی پاک کتاب میں اعلان کر دیا ہے
کہ اس گھرانے سے ہم نے رجس کو دور کر دیا ہے، تو بھی رجس ہے، جس کی بیعت تو مانگ رہا ہے وہ بھی رجس ہے۔ قرآن کا وعدہ ہے، اللہ کا صاف اعلان ہے کہ ہم طہارت کے قریب کبھی رجس آ ہی نہیں سکتا، تو اپنی بیعت ہم سے مانگ ہی نہیں سکتا، یہ ہونے والا ہی نہیں ہے۔ جب امام نے یہ کہا پھر دوبارہ اس کا غصہ اوج پر پہنچ گیا، غصے سے امام سے رخ موڑ کر دربار کی طرف نکل رہا تھا۔ امام نے کہا مروان صرف جانا نہیں ہے بلکہ قیامت میں اللہ اور رسول کے سامنے جواب دینے کے لیے بھی تیار ہو جا کہ تجھے اللہ اور رسول کو کل جواب دینا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ایک اور آیت امام نے جو پڑھی، کب پڑھی، کس واقعے کے سامنے امام نے آیت پڑھی، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ یہ سورہ ہے سورہ احزاب، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33۔ اس آیت کو امام نے تلاوت کی۔ اب اس واقعے میں امام نے 2-3 باتوں کا ذکر کیا۔ ایک، مروان تیرے پیدا ہونے سے پہلے رسول نے تجھ پر لعنت کی ہے، ابھی تو اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، تو اپنے باپ کی صلب میں تھا، رسول نے تجھ پر لعنت کی ہے۔ کب رسول نے لعنت کی، آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ یہ پہلی بات، اگر رسول نے لعنت نہ کی ہوتی تو مروان کہہ سکتا تھا وہاں پر کہ آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ رسول نے کب لعنت کی۔ تو مروان کو معلوم تھا کہ رسول نے لعنت کی ہے۔ اگر اس کو نامعلوم ہوتا یا رسول نے لعنت نہ کی ہوتی، صاف پوچھ دیتا وہ کہ آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ رسول نے لعنت کب کی۔ اس کا خاموش ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول نے لعنت کی ہے۔ اب رسول نے لعنت کب کی ہے؟ رسول نے لعنت اس وقت کی ہے جب وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، جب وہ اس کے باپ کے صلب میں تھا، اس وقت رسول نے لعنت کی۔ وہ کہہ سکتا تھا کہ لعنت اگر ہوئی ہے تو مجھے نہیں معلوم تھا۔ تو وہاں پر خاموش ہو جانا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اس کو معلوم، یعنی اس کے بڑوں نے اس کو بتایا تھا کہ بیٹا ہماری نسل پر رسول نے لعنت کی ہے، ہماری اولاد پر رسول نے لعنت کی ہے، یہ بھی اس کو معلوم تھا۔ کب رسول نے لعنت کی یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ اس سے پہلے امام نے ایک بات بتائی تھی کہ مروان میں کون ہوں وہ بھی تجھے معلوم ہے، یزید کون ہے وہ بھی تجھے معلوم ہے۔ دونوں کی پہچان رکھتے ہوئے یزید کے لیے مجھ سے بیعت مانگنا یہ تیری حماقت، تیری نادانی، تیری جہالت ہے۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اگر کوئی آدمی آ کر کہے کہ ایک شرابی کے ہاتھ میں ایک نمازی سے بیعت لینا کوئی عاقلانہ کام ہے؟ ایک وقت ہے کہ آدمی نہیں جانتا کہ وہ شرابی ہے یا نمازی ہے، آدمی نمازی کو بھی پہچانتا ہے، شرابی کو بھی جانتا ہے، تو شرابی کے لیے نمازی سے، ایک بے دین کے لیے دیندار سے بیعت طلب کرنا یہ انسان کی ذلت اور انسان کے پستی کی نشانی ہے۔ امام نے فرمایا تو مجھے بھی جانتا ہے، یزید کو بھی جانتا ہے، اب یزید کے لیے مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے۔ کیسے مروان امام کو جانتا ہے؟ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ اسلام کی ایک جنگ ہے، جنگ جمل۔ جنگ جمل میں مروان امام علی کے مقابل لشکر میں تھا، امام علی کا دشمن تھا مروان۔ جب جنگ ہار گئے، جنگ جمل ایک ایسی جنگ ہے جس جنگ کے حوالے سے مخصوص کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کتاب کا نام ہے جمل، جس میں ساری جنگ جمل کے سامنے نظر آنے والے واقعات اور پیچھے والے واقعات کو بڑی دقت سے دیکھا گیا ہے۔ جنگ جمل ایک بہت ہی اسلام کی مہم جنگ ہے، جس جنگ کو آدمی اگر غور سے پڑھ لے، سمجھ لیں تو بہت ساری حقیقتیں اس کے سامنے کھل کر آ جائیں گی، بہت سارے راز اس کے سامنے فاش ہو جائیں گے۔ رسول خدا نے اپنے زوجہ کو، اپنے ازواج کو بٹھا کر کہا تھا
میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، تم میری ازواج میں سے ایک زوجہ گھر سے باہر نکلے گی، گھر سے باہر نکلتے وقت وہ ایک اونٹ پر بیٹھے گی جس اونٹ کا نام ہوگا عسکر۔ اگر کوئی میری زوجہ عسکر نامی اونٹ پر بیٹھ کر باہر نکلے تو سمجھ جائے کہ وہ گھر سے باہر نکلی نہیں ہے بلکہ وہ جہنم کی طرف جا رہی ہے، وہ جہنم کو جا رہی ہے۔ اگر وہ عسکر والے اونٹ پر بیٹھ کر نکل بھی جائے، ایک جگہ آئے گی جس جگہ کا نام ہوگا حواب۔ حواب وہ پہنچے گی تو حواب کے کتے اس کو بھونکنا شروع کریں گے۔ وہاں پر کتوں کا بھونکنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جہنم کی طرف قافلہ جا رہا ہے۔ میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں، اگر میری زوجہ میرے ازواج میں سے کسی ایک کو عسکر نامی اونٹ پر بٹھایا جائے یا حواب نامی جگہ پر لے جایا جائے اور وہاں پر کتے اس پر بھونکنے لگیں تو وہ وہاں پر نہ جائے بلکہ واپس آ جائے۔ اگر واپس آ گئی تو جہنم سے بچ کر آ گئی، اگر آگے بڑھ گئی تو جہنم میں چلی گئی۔ رسول نے یہ کہا، جنگ جمل کی جب تیاری ہو رہی تھی، ایک آدمی بازار میں اونٹ بیچ رہا تھا۔ جنگ جمل میں جانے کے لیے رسول کے ازواج میں سے ایک زوجہ نے کہا کہ ایک اونٹ خرید کے لاؤ۔ آدمی کو اونٹ کے ساتھ ان کے سامنے حاضر کیا گیا، کہا کہ یہ اونٹ کی کیا خوبی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ اونٹ کی خوبی یہ ہے، سمجھدار ہے، میں کہتا ہوں چلا جا تو چلا جاتا ہے، میں کہتا ہوں آ جا تو آ جاتا ہے۔ کہا اچھا، ایک مرتبہ کر کے تو بتاؤ کہ یہ صحیح میں اس طرح کی قابلیت، یہ طاقت، یہ خوبی اس اونٹ میں ہے یا نہیں؟ تو اونٹ کے مالک نے کہا عسکر چلا جا، تو وہ پیچھے چلا گیا۔ اس نے کہا عسکر آ جا، تو آگے آ گیا۔ تو رسول کی زوجہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں انا للہ کہاں پڑھا جاتا ہے؟ جب انسان کے دل کو درد اور مصیبت آتی ہے، جہنم میں چلا جانا مصیبت، جہنم میں جانے کا کام انسان کرے اور اس کو یہ پتہ بھی نہ چلے کہ میں جہنم کا کام کر رہا ہوں، یہ اس سے بڑی مصیبت۔ اس اونٹ پر بیٹھ کر وہ نکل گئی۔ لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ میں اس اونٹ پر نہیں بیٹھنے والی۔ دروازے کے پیچھے لے گئے، اونٹ کے کپڑے بدل کر لے آ کر کہا کہ یہ عسکر نہیں، یہ دوسرا اونٹ ہے۔ یہ کپڑے بدل کر نام دوسرا دے کر کہا کہ یہ عسکر نہیں ہے، لے چلے گئے۔ خیر یہ واقعہ بہت لمبا ہے، ہم اپنے گفتگو سے دور ہو جائیں گے، بس ایک جملہ یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ کہتے ہیں وہ جو اونٹ تھا، شیطان اونٹ کی شکل میں آیا تھا، شیطان اونٹ کی شکل میں آیا تھا، اس لیے کہ اس اونٹ کو پکڑنے کے لیے 20 لوگوں کے ہاتھ کٹ گئے تھے، کہ جو آدمی بھی اس اونٹ کو پکڑنے جاتا ہاتھ کٹ جاتا اس کا، یعنی آدمی ہاتھ کٹوا کے آ جاتا۔ جب 20 لوگوں کے ہاتھ اس ایک اونٹ کی وجہ سے کٹ گئے تو امام علی نے آواز دی، یہ اونٹ نہیں ہے، یہ شیطان ہے۔ یہ کہا مالک جاؤ اس اونٹ کے پیر کو کاٹ دو۔ جناب مالک نے ایک پیر کاٹ دیا، 3 پیر پر کھڑا ہوا تھا اونٹ، تو امام نے فرمایا چوتھا پیر اس کا شیطان بن کے کھڑا ہوا ہے، یہ اونٹ نہیں ہے، شیطان ہے۔ جب اس اونٹ کو کاٹا گیا تب جنگ جمل وہ ہار گئے۔ یہ لشکر جنگ جمل صرف ایک اونٹ کے مرنے سے جنگ اسلام جیت گیا، وہ ہار گئے۔ اب یہاں آپ نے سنا، بس ایک بات عرض کرنا ہے، شیطان آدمی پر آتا ہے، جو شیطان پر بیٹھ جائے وہ کیسی ہوگی آپ سمجھ لیں۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے زندگیوں میں شیطان آتا ہے، جو شیطان کے اوپر جا کے بیٹھ جائے وہ کتنا بڑا انسان، وہ شخصیت، وہ ذات کتنی بڑی شیطان کے اوپر بیٹھنے والی، شیطان پر سوار ہونے والی، کس قدر وہ گمراہ اور ضلالت میں ہوں گی۔ تو جنگ جمل ایک بہت ہی اسلام کی مہم جنگ ہے۔ جنگ جمل میں مروان بن حکم اس لشکر میں تھا، گرفتار کر کے رسول کے پاس لے کے آئے، مولا امیر المومنین کے پاس لے کر آئے۔ آپ حضرات سے اگر گزارش ہے ادھر آ جائیں تاکہ آنے والوں کو مہربانی کریں،
सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मरतबा और सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मरवान को असीर करके लाया गया। असीर होने का मतलब ये कि इंसान की ज़िंदगी में पूरा इख्तियार ख़त्म। जो असीर हो जाता है, जिसके हाथ में असीर हो जाए, वो जो देगा वो खाएगा, वो जहाँ ले जाएगा जाएगा। में बैअत कर ले। इमाम ने वहाँ पर पढ़ा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। अब वहाँ पर रसूल ने, दीन इस्लाम एक मुनसिफ दीन है, दीन इस्लाम एक आदिल दीन है, जिस दीन में अगर इंसान 99 दिन गलत ज़िंदगी करे तो उस 99 दिन को इस्लाम गलत ही कहता है। एक दिन अच्छी ज़िंदगी करे तो उस एक दिन को अच्छा ही कहता है। उस 99 दिन के बुराई में उस एक को रख के सब बुरा नहीं कह देता इस्लाम। इस्लाम के एक आदिल दीन, एक मुनसिफ दीन है। हुर, आशूर की सुबह तक इमाम हुसैन हुर से नफरत करते थे। सुबह आशूर जब उस लश्कर से इस लश्कर आया, गले से लगा लिया इमाम ने। इमाम ने बताया अगर बुरे रास्ते में हो तो हम नफरत करेंगे, अगर अच्छे रास्ते में आ जाओ तो हम गले लगा लेंगे। हम किसी इंसान की एक बुराई की वजह से उसकी सारी ज़िंदगी को बुरा नहीं कह देते, और किसी की दुश्मनी में अच्छे कामों को भी बुरा नहीं कहते। ये हमारी ज़िंदगियों की एक बहुत बड़ी मुसीबत है। हम अगर किसी से नफ़रत करते हैं, उसकी नमाज पर भी उंगली उठाते हैं, ये दिखावे के लिए पढ़ता है, ये लोगों की बातों में आ जाता है। अच्छे कामों को भी गलत निगाह, गलत नज़रियात हम पेश करते हैं। अगर कोई आदमी हमारे निगाहों के सामने एक गलती कर दे, उसके सारे अच्छाइयों को उस गलती के लिप में लिपेट कर फेंक देते हैं। कहते हैं हमने देखा है इसने क्या किया, हम देख चुके हैं ये क्या करता था। इमाम ने फरमाया अगर तुम हमारे मानने वाले हो तो ये काम ना करो। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो अच्छा कहो, अगर बुरा काम कर रहा है तो बुरा कहो। अपना समझ के बुरे को अच्छा ना कहो, गैर समझ के अच्छे को बुरा ना कहो। अगर अच्छा है तो अच्छा है, अगर बुरा है तो बुरा है, चाहे तुम्हारा हो चाहे पराया हो। ये इस्लाम है, ये हुसैन का दर्स है, ये करबला का सबक है। रसूल ने फरमाया था कि मरवान हकम की नस्ल से कुछ नेक लोग भी निकलेंगे। क्या कोई नेक इस नस्ल से निकला? एक शख्स जिसका नाम है साद। साद बेटा है अब्दुल अजीज़ का, अब्दुल अजीज़ बेटा है अब्दुल मलिक का, अब्दुल मलिक बेटा है मरवान का, मरवान बेटा है हकम का, हकम का पांचवा या चौथा पोता। साद जिसका नाम, साद पांचवें इमाम का, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का खास सहाबी, इमाम का आशिक, इमाम का शहदा, इमाम पर फिदाई। जब साद लोगों के दरमियान जाके बैठता तो लोग उसको उसके बाप दादा की वजह से ताने देते। साद के दिल को बुरा लगता। साद एक मरतबा कुरान पढ़ रहे थे, उस कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि एक मलऊन नस्ल है, शजरतुल मलऊना, एक मलऊन नस्ल है। इमाम से पूछा कि मौला ये मलऊन नस्ल कौन सी है? कहा बनी उमैया की नस्ल है। जैसे ही सुना बनी उमैया की नस्ल है तो वो भी बनी उमैया की नस्ल से थे, बनी उमैया के नस्ल ख़ानदान से थे। तो बिलबिलाकर तड़प कर जनाब साद रोने लगे। इमाम ने फरमाया साद क्यों रो रहे हो? कहा मौला मैं शजरे मलऊना से विलादत पाया हूँ। मेरा शजरा शजरे मलऊना, कुरान में इस शजरे को नाम दिया गया है। मैं इस शजरे में वह पैदा हो गया, इस नस्ल में पैदा हो गया। ये बात मुझे बुरी लग रही है, मुझे इसलिए गम हो रहा है, मैं आंसू बहा रहा हूँ। तो इमाम ने फरमाया साद अंता उमवी वलाकिन मिन्ना अहलल बैत,
سعد تم شجرہ ملعونہ کے نیک پھل ہو، تم ہو شجرہ ملعونہ کے، لیکن آج تم ہم اہل بیت سے ہو۔ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا، ابراہیم جو تمہارے ذریعے پیدا ہونے والے بچے ہیں وہ تمہارے بچے نہیں ہیں، بلکہ جو تمہاری بات مانے وہ تمہاری اولاد ہے۔ من تبعنی فإنہ منی، جو ہماری بات مانے گا وہ ہم میں سے ہے۔ اے سعد تو وہاں پر پیدا ہوا لیکن ہماری سیرت پر چل رہا ہے، تو ہمارا ہے۔ منا اہل البیت، انت اموی، تو اموی ہے صحیح لیکن منا اہل البیت، تو ہم میں سے ہے، تو ہمارا ہے۔ تو یہ کس کے بارے میں کس نے فرمایا؟ دیکھیں رسول نے کہاں کہاں تک دقت کی ہے۔ حکم کی نسل لعنتی نسل ہوگی، لیکن اس نسل میں سے کچھ اچھے بھی نکلیں گے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے ائمہ 7 نسلوں کو دیکھتے تھے، 70 نسلوں کو دیکھتے تھے، اس کی ایک بہت بہترین دلیل ہے یہ۔ رسول نے 7 کو دیکھ کر فرمایا کہ اس بری نسل سے کچھ اچھے بھی آنے والے ہیں۔ یا اللہ تیری حکمت پر لاکھوں سلام۔ کیچڑ میں کنول اگا کر، گلزار میں کانٹے پیدا کر کر بتا دیا اچھے گھرانے میں بھی برے نکل سکتے ہیں، برے گھرانوں میں بھی اچھے نکل سکتے ہیں۔ آدمی ماحول پر سارا دوش، ساری خطا ماحول پر نہ ڈال دیں۔ ہم کیا کریں، ماحول برا تھا۔ امام فرمائیں گے کیا بنی امیہ کے نسل سے بھی برا ماحول تھا جس میں سے سعد نیک نکل گیا؟ تم ماحول پر دوش نہ رکھو، تم ماحول کو نہ ڈانٹو، ماحول پر باتیں نہ کرو۔ اگر تم ارادہ کرو امیہ کی نسل سے سعد بھی نکل سکتا ہے، نبی کی نسل سے ایک برا بھی نکل سکتا ہے۔ حضرت نوح کا بیٹا برا ہو گیا، پاک نسل برا بیٹا، یہاں نسل بری، سعد نیک نکل گیا۔ تو امام نے ایک لقب دیا سعد کو، سعد آج کے بعد تمہارا نام سعد نہیں ہے بلکہ سعد الخیر ہے، تم نیک سعد ہو، تم نیک ہو۔ اس کے بعد جو امام نے مروان سے کہا تھا، مروان تو جو کہہ رہا ہے مجھ سے کہ حسین کی بیعت کر لے، یزید کی بیعت کر لے، یہ ہونے والا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تو رجس ہے، میں طاہر ہوں۔ اللہ نے میرے بارے میں آیت تطہیر اتاری ہے۔ ایک واقعہ ہے اور کہ رسول نے جو لعنت کی تھی مروان پر جب وہ ماں کے باپ کی صلب میں تھا، کربلا کے شہداء میں سے ایک شہید ہیں۔ یہ بات ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ کربلا کو ہم صرف 2% یا 3% ذکر کرتے ہیں، 97% کربلا پر ہمارے یہاں پردہ پڑا ہوا ہے۔ کچھ شہداء کے نام تک ہم کو نہیں معلوم۔ کیا آپ نے کبھی شہید اسلم ترکی کا نام سنا؟ کیا کبھی آپ نے شہید عبداللہ ابن یختر کا نام سنا؟ یہ ہمارے یہاں پوچھا نہیں جاتا۔ یہ دوسرے ماحول میں ان شہداء کی مخصوص مجالس ہوتی ہیں۔ ایک شخص جن کا نام شہید کربلا میں سے ہے حفہام، شہداء کربلا میں سے حفہام، حفہام کوفے میں رہنے والے تھے، ایک مشہور شخص تھے۔ ابن زیاد نے کہا کہ حفہام جہاں بھی نظر آئے ان کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ تو حفہام اپنے گھر کے ایک کونے میں ایک انڈر گراؤنڈ جگہ پر جا کر چھپ گئے۔ دن گنتے گئے، 2 محرم آ گئی، 3 محرم آ گئی، 4 محرم آ گئی۔ تو حفہام نے کہا کہ اب میں یہاں کب تک چھپا رہوں، میرا مولا مشکل میں ہو، میں یہاں کب تک چھپا رہوں، میں کیسے اپنے آپ کو کربلا پہنچاؤں؟ یہ سوچ کر جناب حفہام اپنے جگہ سے جہاں چھپے ہوئے تھے باہر نکلے۔ باہر نکل کر سیدھے ابن زیاد کے پاس چلے گئے۔ کہا کہ ابن زیاد میں نے بیٹھ کر بہت سوچا، تمہاری بات ماننے میں بھلائی لگ رہی ہے، جو سب کو تو پیسے کا آفر کر رہا ہے مجھے بھی ایک پیسے کا آفر کر دے، میں چلا جاؤں گا، جا کے امام حسین کے مقابل میں جنگ کر لوں گا۔ اس نے کہا سب کو میں 30 ہزار دے رہا ہوں، تم جیسا آدمی آ گیا ہے تو 3 لاکھ دینار دوں گا، 3
लाख दीनार जनाब हफहाम को दिया गया। 100 लोगों के साथ खुश होकर कहा कि कितना बड़ा सिपाही हमारे नसीब में आ गया है, ये कहकर करबला रवाना कर दिया। जैसे ही जनाब हफहाम करबला पहुंचे, उन लोगों का साथ छोड़कर सीधे इमाम हुसैन के पास भाग गए। कहा मौला माफ़ी चाहता हूं, आने में देरी हो गई। जनाब हफहाम, मौला मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर आदमी इरादा करे तो बातिल का सहारा लेकर भी हक़ तक पहुँच सकता है, अगर आदमी ना चाहे तो हक़ के दामन में रहकर भी महरूम हो जाता है आदमी। अब ये शख्स जो वहाँ से इब्ने ज़ियाद के पूरे सिक्योरिटी गार्ड से निकल कर आ गया करबला, एक और शख्स जो इमाम हुसैन का मानने वाला था, उबैदुल्लाह इब्ने हुर, इमाम खुद उसके खैमे में पहुँचे। कहा कि उबैदुल्लाह आजा मेरी मदद के लिए। तो कहा कि मौला घोड़ा चाहिए घोड़ा ले लें, पैसा चाहिए पैसा ले लें, तलवार चाहिए तलवार ले लें, जो चाहिए ले लें, मैं आने वाला नहीं हूँ, मैं नहीं आऊँगा। जो इमाम जिसके खैमे में पहुँचकर जिसको दावत दी नहीं आया, जिसको इमाम ने बुलाया तक नहीं, इब्ने ज़ियाद की फ़ौज का सहारा लेकर करबला पहुँच गया। ये बात हम अपने लिए अर्ज़ करते हैं कि आदमी को करबला तक आना कमाल नहीं है, बल्कि आखिरी दम तक करबला में रहना कमाल है। आदमी करबला आए तो आखिरी दम तक करबला में रहे, आखिरी दम तक। तो शहदाए करबला में से एक शहीद हैं जनाब अब्दुल्लाह इब्ने यख्तुर, जनाब अब्दुल्लाह इब्ने यख्तुर हिमयरी। जनाब मुस्लिम जब कूफा गए तो हालात देखकर, जब लोगों ने बैअत कर ली जनाब मुस्लिम के हाथ में, जनाब मुस्लिम ने इमाम हुसैन को ख़त लिखा, मौला हालात एकदम साजगार हैं, आप जितना जल्द हो सके कूफा तशरीफ़ लाएं। ये ख़त देकर भेजा जनाब मुस्लिम ने अब्दुल्लाह इब्ने यख्तुर के हाथ में। जनाब अब्दुल्लाह इब्ने यख्तुर इमाम हुसैन के पास पहुँचे। इमाम ने जवाब लिखा मुस्लिम को कि मुस्लिम कूफे में ऐलान कर दो मैं जल्द आ रहा हूँ, मैं 8 ज़िलहज्जा को मक्का छोड़ चुका हूँ, मैं रास्ते में हूँ, मैं आ रहा हूँ कूफा, ये पैगाम कूफे वालों को पहुँचा दो। ये लेटर लेकर, ये ख़त लेकर इमाम हुसैन का अब्दुल्लाह इब्ने यख्तुर दोबारा कूफे की तरफ रवाना हुए। इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने पकड़ लिया, पकड़कर इब्ने ज़ियाद के पास ले जा रहे थे। जनाब अब्दुल्लाह इब्ने यख्तुर ने ख़त को फाड़ कर निगल गए, इसलिए कि एक राज था इमाम हुसैन का, एक सिर था इमाम हुसैन का, एक अमानत थी इमाम हुसैन की। उस ख़त को जनाब अब्दुल्लाह इब्ने यख्तुर ने निगल गए, अपने चबा दिया उन्होंने। गए उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास, उबैदुल्लाह ने कहा कि वो ख़त कहाँ है? कहा ख़त नहीं है, छान लो, चेक कर लो मुझे, मैं कोई ख़त नहीं लेके आया हूँ, मेरे पास अभी कोई ख़त नहीं है। कहा कि अच्छा क्या पैगाम लेकर आए हो बताओ सही। कहा कि मैं गर्दन दे दूंगा लेकिन नहीं बताऊंगा। कहा कि ठीक है, ऊपर जाओ दारुल अमारा की छत पर, झूठे इब्ने झूठे पर लानत करके नीचे उतरो, फिर मैं देखता हूं कि तुम्हारे साथ क्या करना है। अब इसने क्या कहा? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अब्दुल्लाह इब्ने यख्तुर से कहा दारुल अमारा की छत पर जाओ, लोगों के सामने खड़े होकर झूठे इब्ने झूठे पर लानत करके उतरो। जनाब अब्दुल्लाह इब्ने यख्तुर पहुँचे ऊपर, पहुँचकर जब मजमे को देखा, लोग खड़े हुए थे, सबके सामने कहा ऐ लोगों, मैं इमाम हुसैन का पैगाम लेकर आया हूँ, मैं फातिमा के लाल का पैगाम लेकर आया हूँ, तुम्हारा मौला रास्ते में है, वलदुज़्ज़िना इब्ने वलदुज़्ज़िना के मुकाबिल में मेरे मौला की मदद करो, पलीद इब्ने पलीद के मुकाबिल में मेरे मौला की मदद करो, मलऊन इब्ने मलऊन के मुकाबिल में मेरे मौला की मदद करो। जैसे ही अब्दुल्लाह इब्ने यख्तुर ने यह कहा, इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि ऊपर से अब्दुल्लाह को नीचे गिरा दिया जाए। जिस तरह से जनाब मुस्लिम को दारुल इमारा की छत से गिराया गया, जनाब अब्दुल्लाह इब्ने यख्तुर को भी छत से गिराया गया। मैं यहाँ पर एक सवाल हो सकता है, हमारे जहन में सवाल आ सकता है, क्या जनाब अब्दुल्लाह इब्ने यख्तुर ने किसी का नाम लिया? फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने क्यों गिराया ऊपर से? जब आदमी गलत काम करता है, ये चोर की दाढ़ी में तिनके का मसाला है,
بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جناب عبداللہ ابن یقطر نے کہا ملعون ابن ملعون، تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا یہ میرا ہی کہہ رہا ہے. بھائی تمہارا نام اس نے نہیں لیا تو تم کیوں اپنے اوپر لے رہے ہو؟ جس آدمی کے داڑھی میں تنکا ہے وہ جان جائے گا. معلوم تھا کہ ملعون ابن ملعون سیدھا اشارہ میری طرف ہے، یہ ولد الزنا ابن ولد الزنا سیدھا اشارہ میری طرف ہے. تو جناب عبداللہ ابن یقطر کو وہاں سے گرایا گیا. آخری بات عرض کر کے مصائب کی طرف آئیں. امام نے فرمایا تو مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے، تو بھی رجس ہے، یزید بھی رجس ہے، خدا کا وعدہ ہے ہم اہل بیت سے رجس دور رہے. آپ ہر دن حدیث قصہ سے مجلس شروع ہوتی ہے. حدیث قصہ 3 جگہوں پر اللہ نے نازل کی، 3 مرتبہ اللہ نے نازل کی. ایک مرتبہ جب حدیث قصہ کا واقعہ پیش آیا، رسول فاطمہ کے گھر آئے، کہا کہ فاطمہ میں کمزوری کا احساس کر رہا ہوں، مجھ پر چادر کو اڑا دو. بی بی نے چادر کو اڑایا. امام حسن آئے، امام حسین آئے، امام علی آئے. بی بی اندر آئیں. جب پنجتن پاک چادر کے اندر آ گئے تو اللہ نے آیت بھیج دی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ ایک جگہ جہاں پر یہ آیت نازل ہوئی. دوسری جگہ ایک مرتبہ فاطمہ زہرا نے اپنے گھر میں اپنے بابا کے من پسند غذا بنائی، بابا کو پسند تھی. غذا لے کر بابا کے گھر گئیں کہ لے جا کے تھوڑا بابا کو بھی دے دوں، اس لیے کہ غذا یہ کھانا میرے بابا کو پسند ہے. جب رسول کے خدمت میں فاطمہ لے کر پہنچی تو فاطمہ سے رسول نے کہا کہ بیٹی علی کہاں ہیں؟ کہا بابا گھر میں ہیں. کہا علی اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آؤ، حسن و حسین کو بھی ساتھ لے کے آؤ، سب بیٹھ کر یہاں پر اس غذا کو تناول کریں گے، کھائیں گے. جب فاطمہ زہرا امام علی، امام حسن، امام حسین کو لے کر آ گئیں تو معمولاً کیا ہونا چاہیے، جب گھر میں بیٹھ کر کھانا کھایا جا رہا ہے دسترخوان بچھایا جاتا ہے. رسول نے کہا ام سلمہ وہ چادر لے کے آؤ یمنی. جب یمنی چادر لائی گئی تو رسول نے 5 کے اوپر چادر اڑا دی. چادر اڑا کر چادر کے اندر وہ پسندیدہ غذا کھانے لگے. جبرائیل دوبارہ آ گئے، یا رسول اللہ اللہ نے پیغام دیا ہے. جبرائیل کیا پیغام ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ 2 جگہ ہو گئی. تیسری جگہ اس وقت جب رسول مباہلے کے لیے نکلے، جب میدان مباہلہ میں یہ پنجتن تھے تو جبرائیل دوبارہ آ گئے، یا رسول اللہ میں پیغام لے کر آیا ہوں. جبرائیل کیا پیغام ہے؟ دوبارہ آیت تطہیر پڑھی جبرائیل نے. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے جہاں پر بھی یہ پنجتن اس طرح سے آ جائیں کہ کسی کے آنے کی گنجائش نہ ہو تو اللہ آیت تطہیر اتار دیتا ہے. یا اللہ 2 مرتبہ چادر کے اندر، 1 مرتبہ میدان میں تو نے کیوں یہ آیت اتاری؟ تو اللہ آواز دے گا کہیں کل یہ کوئی بہانہ نہ کر دے ہمیں آیت تطہیر معلوم نہیں تھی، اس لیے کہ گھر کے اندر چادر کے اندر ڈھانپا گیا تھا تو ہمیں کیا پتا چلا کہ آیت کب آئی، کون لوگ اندر تھے آیت تطہیر کے، چادر کے. تو اللہ نے کہا میں 1 مرتبہ میدان میں بھی کر کے بتا دوں گا کہ چادر کے اندر کون تھے. میدان میں بھی رکا کے بتاؤں گا کہ چادر کے اندر کون تھے. تم دیکھو پھر کل یہ نہ کہنا کہ میں چادر میں کون تھے مجھے نہیں معلوم. تو چادر تطہیر اللہ نے 3 مرتبہ اتاری. امام نے یہاں پر فرمایا تو رجس ہے. بس رجس کا معنی سن لیں پھر مصائب کی طرف آئیں گے. رجس کہتے ہیں گندگی کو. گندگی الگ چیز ہے، نجاست الگ چیز ہے. اگر ہمارے کپڑوں پر یا ہمارے بدن پر نجاست لگ جائیں، جب تک اس نجاست کو ہم پاک نہیں کر لیتے نماز نہیں پڑھ سکتے. نجاست والے بدن یا نجاست والے لباس سے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے. اگر نماز پڑھ بھی لی جائے، آدمی کو معلوم تھا کہ میرے کپڑے نجس ہیں تو اس کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا. لیکن اگر انسان کے کپڑے گندے ہو جائیں، میلے ہو جائیں انسان کے کپڑے، تو گندے کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ گندے کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے. گندے کپڑے میں نماز پڑھنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، ہاں نماز کا ثواب کم ہو جائے گا. تو رجس کہتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا آیت تطہیر میں کہ اے اہل بیت میں آپ سے نجس کو دور کر رہا ہوں.
اللہ نے فرمایا میں آپ سے رجس کو دور کر رہا ہوں. رجس یعنی گندگی، رجس یعنی دھول، رجس یعنی مٹی. اللہ فرما رہا ہے جب اس گھرانے کے سامنے گندگی نہیں آ سکتی تو نجاست کی بات تو دور ہے. یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کے سامنے گندگی تک نہیں آ سکتی. امام نے فرمایا اے مروان تو رجس ہے. رجس کبھی طہارت کے قریب آ ہی نہیں سکتا. اب یہ آیت امام کہاں پر پڑھ رہے ہیں، کس کے سامنے پڑھ رہے ہیں؟ مروان کے سامنے. جب مروان 3 نجس مخلوقوں نے ایک طاہر سے بیعت مانگی تو امام نے آیت تطہیر پڑھ دی. ولید نجس، مروان نجس، یزید نجس، 3 نجس مل کر طاہر جس کے بارے میں اللہ نے آیت تطہیر نازل کر دی اس سے تم بیعت مانگ رہے ہو. مجھے تمہارے پر تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ تم وہ ہو جس کی ولادت سے پہلے میرے نانا نے جس پر لعنت کی ہے. یہ ایک اور آیت جو امام حسین علیہ السلام نے راہ کربلا میں تلاوت فرمائی. اس شجرہ طیبہ، اس آیت تطہیر کے جو پھل نکلے ان پھلوں میں سے ایک پھل کا نام ہے زینب کبریٰ اور زینب کبریٰ کے بچے. آدمی کی عقل حیران ہو جاتی ہے جب ان بچوں کے باتوں پر، ان بچوں کے کاموں پر. آپ نے سنا ہے جناب اون و محمد، جناب زینب کے جو بچے ہیں، جناب زینب کے بچے جب میدان میں گئے، سن تھا ان کا 9 سال اور 10 سال. دونوں بچے کی عمر 10 سال کے قریب. جب میدان میں گئے دونوں بچوں نے مل کر 80 یزیدی فوج کے ظالموں کو واصل جہنم کیا. 10 سال کے بچے 80 لوگوں کو، 80 ظالموں کو واصل جہنم کیا. وہاں جو آنے والے تھے وہ بچے نہیں تھے، وہ بہادر تھے، بڑے تھے، شجاع تھے. تو ان 2 بچوں نے 80 لوگوں کو واصل جہنم کیا. ایک بات جو یہاں پر غور کرنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ ان 2 بچوں کا نام لیا جاتا ہے، ان 80 لوگوں کا کیوں نام نہیں لیا جاتا؟ ان 2 بچوں کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے 1400 سال بعد. ان بچوں نے جن کو مارا ان کا کیوں نام نہیں لیا جاتا؟ کربلا کے شہداء کتنے ہیں؟ کتنے شہید ہوئے کربلا میں؟ 72. یزیدی فوج کے کتنے مرے؟ یزیدی فوج کے کتنے مرے؟ 4000. 4000 لوگ اس لشکر کے مرے. یہاں 72 کو پوری دنیا یاد کر رہی ہے، 4000 کا کوئی نام لینے والا نہیں. 4000 زیادہ ہیں یا 72؟ 4000 زیادہ ہے. تو پھر کیوں ان کا نام نہیں لیا جاتا؟ ایک جواب اس کا سن لیں کہ وہاں پر نام لیا جاتا ہے. کیا کبھی آپ نے اخبار میں ایک ساتھ 3000 جانوروں کے، اگر جانور کہیں پر مر جاتے ہیں، کیا جانوروں کے مرنے پر ڈیبیٹ ہوتے ہیں؟ کیا جانوروں کے مرنے پر اخبار میں بتایا جاتا ہے؟ جانوروں کے مرنے پر کوئی پرواہ نہیں کی جاتی. آج کتنے جانور کٹ جاتے ہیں، کتنے جانور مر جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتا. انسانوں کے مرنے پر توجہ کی جاتی ہے، جانوروں کے مرنے پر کوئی افسوس نہیں کیا جاتا. وہاں جو تھے وہ جانور تھے، جانوروں کو کوئی یاد نہیں کرتا. جو کام انہوں نے کیا جانوروں سے بدتر تھا. جو جانور ہوتے ہیں، یہ 2 بچوں نے 80 یزیدی فوج کے ظالموں کو واصل جہنم کیا. شب عاشور ان بچوں کی ماں نے اپنے خیمے میں بچوں کو بلایا، نئے کپڑے پہنائے، بچوں کو نئے کپڑے پہنائے، بچوں کے بالوں کو کنگھی کی، آنکھوں میں سورما لگایا. یہ بچے جو تیار ہو رہے تھے کس لیے تیار ہو رہے تھے؟ قربانی کے لیے. قربانی کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جو ہم قربانی دینا چاہتے ہیں اس کو سجائیں، اس کو صاف پاک. جناب زینب نے بچوں کو سجایا، سجا کر رات میں بٹھا کر کہا بیٹا اگر لڑتے لڑتے فرات تک پہنچ جاؤ تمہیں سکینہ کی قسم پانی نہیں پینا. بیٹا تمہاری طاقت پر مجھے یقین ہے، مجھے ایمان ہے،
तुम ददियाल से जाफ़र तैयार के पोते हो, ननियाल से हैदर कर्रार के नवासे हो। तुम दो शुजा ख़ानदान से, रिश्तों से तुम्हारी विलादत हुई है। मुझे यकीन है कि तुम फ़रात तक पहुँच जाओगे। बेटा फ़रात तक पहुँचना तो पानी को मुँह ना लगाना। बेटा अगर तुम पानी पी लो तो मैं तुम्हारा दूध नहीं बख्शूँगी। अल्लाह अकबर। बच्चों को सजा दिया जनाब ज़ैनब ने। जब अक़रबा की बारी आई जंग के लिए तो जनाब ज़ैनब औन मोहम्मद को लेकर इमाम हुसैन के करीब पहुंची। कहा कि भैया हर एक अपनी अपनी क़ुरबानी पेश कर रहा है, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को आप पर क़ुरबान कर दूँ। इमाम ने फरमाया ज़ैनब इन बच्चों का बाप ज़िंदा है, ये अब्दुल्लाह के बच्चे हैं। कहीं ऐसे ना हो कि अब्दुल्लाह इन बच्चों की शहादत से राज़ी ना हो, इजाज़त है या नहीं? जनाब ज़ैनब ने फरमाया मौला जब मैं मदीने से निकल रही थी इन दोनों बच्चों को मेरे हाथ में देकर अब्दुल्लाह ने कहा था ज़ैनब अगर हुसैन पर मुश्किल का वक्त आ जाए तो एक को अपनी तरफ से क़ुरबान कर देना, एक को मेरी तरफ से क़ुरबान कर देना। मौला जनाब अब्दुल्लाह की तरफ से इजाज़त है। इमाम ने फरमाया कि ज़ैनब मैं किस तरह से तुम्हारे बच्चों को शहादत की इजाज़त दे दूं जबकि आपके बच्चों का सिन अभी कम है, आपके बच्चे अभी कम सिन हैं। जनाब ज़ैनब ने एक जुमला फरमाया इमाम हुसैन के सामने, मौला मैं पहले से सुनते आ रही हूँ कि आप जब मदीने से निकल रहे थे उस वक्त फरमाया कि बहन मेरी शहादत के बाद आपके हाथों में रस्सी बांधी जाएगी, आपको असीर किया जाएगा, आपकी चादर छिन जाएगी, आपको बेमकना वो चादर कूफे व शाम के गलियों में फिराया जाएगा। मौला मैं नहीं चाहती मेरी बेरी दाई को मेरे बच्चे देखें, मेरे बच्चों की आँखें मेरे बंधे हुए हाथों पर ना पड़ें। मौला मैं जानती हूँ कि आप कितना अपने माँ की एक जो मुसीबत है उस मुसीबत को देखकर आप कितना रोते हैं। जब फातिमा ज़हरा को इमाम हसन लेकर मस्जिद नबवी से घर ला रहे थे तो एक जालिम रास्ते में फातिमा ज़हरा से मुलाकात किया। कहा फातिमा वो तुम्हारे हाथ में क्या है? कहा मेरे बाबा की लिखी हुई तहरीर है जिसमें फ़िदक मेरे बाबा ने मेरे नाम किया है। जालिम ने छीन लिया। छीनने के बाद भरे कूचे में गली के दरमियान में फातिमा ज़हरा के चेहरे पर एक ऐसा तमाचा लगाया, फातिमा ज़हरा ज़मीन पर गिर गई। इमाम हसन जो छोटे थे ज़मीन पर बैठ गए, रोने लगे। फातिमा ज़हरा जब ज़मीन से उठी अपना हाथ इमाम हसन का हाथ उठाकर अपने सर पर रख लिया और कहा हसन मेरे सर की कसम खाओ। कहा अम्मा किस लिए? कहा जब घर जाना तो अली को ना बताना कि मुझ पर गली में इस तरह से मुसीबत ढाई गई। जब कोई इंसान इमाम हसन से मुलाकात के लिए कहता, एक आदमी आया कहा मौला मेरे घर पे आपको दावत है, आप तशरीफ़ लाएं। इमाम हसन के घर से उस मोमिन का घर बहुत नज़दीक था, वो इंतज़ार कर रहा था। अभी इमाम की नमाज मगरिब और इशा ख़त्म हो गई होगी, अब इमाम आ रहे होंगे। वो इंतज़ार करता रहा, देखा इमाम अभी तक नहीं आए। बहुत देर के बाद इमाम उसके घर तशरीफ़ लाए। कहा मौला आपका घर मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, आप इतना देर क्यों कर दिया आप आने में? मैं घबरा रहा था कहीं आपने मेरी दावत को इनकार तो नहीं कर दिया। कहा कि नहीं मैं बहुत दूर से आया हूं चलकर। मौला क्यों इस गली से नहीं आए? इमाम ने फरमाया जब मैं इस गली से आता हूं तो वो मंजर मेरी आंखों में आ जाता है जब मेरी माँ को इस गली में तमाचा मारा गया था। मौला मैं देखती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप किस तरह से अपनी माँ पर मुसीबत को याद कर कर तड़पते हैं। मैं नहीं चाहती उस तरह से मेरे औनो मोहम्मद मेरे ऊपर ताज़ियाने मारे जाएंगे, मेरे हाथों में रस्सियाँ बांधी जाएंगी, मुझे बेमकना वो चादर फिराया जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे इस मुसीबत को देखें। इमाम ने इजाज़त दी। जब जनाब औनो मोहम्मद मैदान की तरफ निकले, जनाब ज़ैनब खैमे में तशरीफ़ लाई। फ़िज़्ज़ा से कहा कि फ़िज़्ज़ा मुसल्ला बिछा दो। जनाब फ़िज़्ज़ा ने मुसल्ला बिछा दिया।
जनाब ज़ैनब मुसल्ले पर बैठ गई, नमाज के लिए खड़ी हो गई। जनाब ज़ैनब ने नीयत की, या अल्लाह मैं शुक्र बजा लाती हूँ, 2 रकात नमाज शुक्र पढ़ती हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह। जनाब फ़िज़ा ने कहा, बीबी ये शुक्र किस चीज़ का है, किस शुक्र की नमाज पढ़ रही हो? तो जनाब ज़ैनब ने फरमाया, मेरी गोदी के पाले इस्लाम के लिए कुर्बान हो रहे हैं, मेरी कुर्बानी मेरे मौला ने कबूल कर ली, इसके शुक्राने की नमाज पढ़ रही हूँ। अल्लाह अकबर। जब जनाब औनो मोहम्मद जंग करते करते घोड़े से ज़मीन पर आए, इमाम हुसैन और जनाब अब्बास पहुँचे, दोनों बच्चों को लेकर खैमे में लेकर आए। एक खैमा बनाया गया था जहाँ पर शोहदा के जनाजों को रखा जाता था, उस खैमे में जनाब ज़ैनब के बच्चों को रखा गया। जनाब इमाम हुसैन इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए कि जिस शहीद का भी जनाजा आता उसकी माँ आ जाती ज़ियारत के लिए, आखिरी दीदार के लिए, आकर देखती, रोती, गिड़गिड़ाती, मातम करती। इमाम हुसैन इंतज़ार कर रहे थे कि अभी ज़ैनब आएगी, अभी ज़ैनब आएगी, अभी ज़ैनब आएगी। जब देखा ज़ैनब नहीं आ रही है, कहा फ़िज़ा थोड़ा ज़ैनब को बुलाओ, कहो अपने बच्चों का चेहरा देख ले। जनाब फ़िज़ा अंदर गई, कहा बीबी आपको मौला बुला रहे हैं। कहा मेरे मौला मेरे भाई को ये पैगाम दे दो, मेरे आका को ये पैगाम दे दो, मैंने कसम खाई है जब तक मैं जिंदा रहूंगी, मैदान करबला से मदीना तक जाऊंगी, उस वक्त तक मैं अकबर पर रोऊंगी, कासिम पर रोऊंगी, कभी अपने बच्चों पर मैं आंसू नहीं बहाऊंगी। अजरुकुम अल्लाह। काफिला करबला से मदीना पहुंचा। वो माँ जो तकरीबन 50 दिन 2 महीना अपने शहीद बच्चों पर आंसू नहीं बहाया था, जिस माँ ने जब अपने घर पहुंची, इस्लाम के क़वानीन में से कानून है, जब किसी घर में किसी की मैयत हो जाती है, वो सारी चीज़ें जिसको देखकर मरहूम याद आ जाते हैं उनको छुपा देना चाहिए ताकि मरहूम ज़्यादा याद ना आए, इसलिए कि मरहूम याद आएंगे दिल उदास हो जाएगा। जनाब ज़ैनब जब मदीना पहुंची तो जनाब ज़ैनब मदीना पहुंचने के बाद अपने घर के अंदर तशरीफ़ ले गई। जैसे ही घर के अंदर गई, उस कमरे में गई जहाँ पर जनाब ज़ैनब नमाज पढ़ा करती थी, क्या देखा, ज़मीन पर 3 मुसल्ले बिछाए गए हैं, 2 छोटे छोटे मुसल्ले हैं, बीच में एक मुसल्ला है, इस तरफ औन का मुसल्ला, इस तरफ मोहम्मद का मुसल्ला, बीच में जनाब ज़ैनब का मुसल्ला। जनाब ज़ैनब को वो मंज़र याद आया, जब नमाज शब के लिए जनाब ज़ैनब उठती तो औन मोहम्मद उठ जाते, माँ के लिए पानी लाते, माँ वुज़ू करती, माँ के साथ नमाज शब के लिए खड़े हो जाते। अब तक जिन बच्चों पर ज़ैनब ने आंसू नहीं बहाए थे, मुसल्लों को देखा, औनो मोहम्मद याद आ गए, वो वुज़ू को पानी लाना याद आ गया। ज़ैनब मुसल्लों पर बैठ गई, एक हाथ औन के मुसल्ले पर रखा, एक हाथ मोहम्मद के मुसल्ले पर रखा, सर को सजदे में रख दिया और ये कहकर आंसू बहाने लगी, ऐ मेरे बेटा औन, मेरे बेटा मोहम्मद, माँ को मुआफ करना। ज़ैनब का दिल एक था, दाग 72 थे, मैं रोती तो किस पर रोती, मैं हुसैन पर रोती, मैं अकबर पर रोती। बेटा मैं घर आ गई, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, बेटा तुम्हारी कुर्बानी मैं इस्लाम के लिए पेश करके आई हूँ। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।